نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله آمين يا رب العالمين. السلام عليكم الحمدللہ ثم الحمدللہ. اسم ہم نے شروع کیا اور اسم کے حوالے سے جو اسم کی بیسک پراپرٹیز تھیں ان کو ہم نے پڑھنا شروع کیا اور اسم کی جو 4 بنیادی بیسک پراپرٹیز ہیں اس میں سب سے پہلے اعراب کے بعد اس کا جنس اور جنس کے بعد اس کا عدد، یہ 3 چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں. ایک تذکیر کے طور پہ اعراب زیر زبر پیش نہیں ہے، اعراب جو ہے زیر زبر پیش حرکت ہے. اعراب کیا ہے کہ اسم کی مانوی تبدیلی نہ ہو، اس کی شکل یا اس کی حالت کی تبدیلی اعراب ہوتی ہے. اعراب کی بنیادی طور پہ 3 حالتیں ہوتی ہیں، حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر. اور اعراب کی حالتیں ڈیفائنڈ ہوتی ہیں اسما کے حوالوں سے، اور اسما کی بنیادی طور پہ 2 اقسام ہیں. ایک جسے ہم مورب اسما کہتے ہیں اور دوسرا جسے ہم مبنی اسما کہتے ہیں. مورب اسما کی فردر 2 کلاسیفیکیشن ہے، ایک جسے ہم منصرف اسما کہتے ہیں، دوسرا ہم جسے غیر منصرف اسما کہتے ہیں. منصرف اسما کی تعداد کل اسما کی 85% ہے. تو ہر اسم بائی ڈیفالٹ جو ہے وہ منصرف ہے جب تک کہ اس کا غیر منصرف یا مبنی ثابت نہ ہو. منصرف اسما کی واحد اسم کی پہچان یہ ہے کہ اس پہ لازماً جو ہے وہ تنوین داخل ہوتی ہے. تینوں حالتیں قبول کرتا ہے، یعنی حالت رفع میں 2 پیش، حالت نصب میں 2 زبر، حالت جر میں 2 زیر، اور حالت نصب میں 2 زبر کے بعد ایک الف بھی کتابت کے طور پر لکھا جاتا ہے. لیکن وہ اسما جن میں گول تا داخل ہوتی ہے اس کے بعد ایک الف کو نہیں لکھا جاتا. غیر منصرف اسما وہ اسما جن کے واحد اسم کے اوپر تنوین داخل نہیں ہوتی ہے، وہ حالت جر قبول نہیں کرتے. غیر منصرف کی حالت نصب اور حالت جر کی رہتی ہے. غیر منصرف حالت جر قبول نہیں کرتے. صرف 2 سچویشن ہیں جس میں وہ حالت جر قبول کرتے ہیں. وہ جب 2 سچویشن آئیں گی میں اس وقت آپ کو بتا دوں گا. غیر منصرف کی کچھ کون سے اسما ایسے ہیں جن کے غیر منصرف بنے گی، اس کی کچھ آپ کے سامنے لسٹنگ کی تھی. وہ لسٹنگ آپ کو یاد ہونی چاہیے، جس میں تمام انبیاءوں کے نام ہے سوائے 6 انبیاءوں کے. مردوں کے وہ نام جو الف نون پہ ختم ہوں، مردوں کے وہ نام جو گول تا پہ ختم ہو، مونگس عورتوں کے نام، فرشتوں کے نام، شہر و ملکوں کے نام، اور اسی طرح سے کچھ متفرق بھی لسٹ آپ کے سامنے میں نے شیئر کی تھی. مبنی اسما بہت لمیٹڈ نمبرز ہیں، اس میں بعض دفعہ کچھ اسماء اشارہ ہیں، کچھ اور اسماء موصولہ ہیں. ساری چیزیں ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے انشاءاللہ، بس ذہن میں آپ اپنے بٹھا لیں. مبنی اسما ایک ہی حالت میں رہتے ہیں، یعنی حالت نصب، حالت رفع، حالت جر سب اس کی ایک ہی ہوتی ہے. جملے کا کانٹیکس آپ کو بتاتا ہے کہ وہ کس حالت میں. جنس کے حوالے سے سمجھ لیں کہ ہر جنس بائی ڈیفالٹ مذکر ہے جب تک کہ اس کا مؤنث ثابت نہ ہو. تو مؤنث 2 قسم کا ہو سکتا ہے، ایک حقیقی جو ریئل جینڈر ہوگا. ریئل جینڈر کا کوئی ایشو نہیں ہے، آپ کو معنی آنا چاہیے، آپ کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے معلوم کرنے کے لیے مذکر ہے یا مؤنث. سارا ایشو جو آتا ہے وہ سمجھتے نان لیونگ کے اوپر آتا ہے. تو جو ہم نے صرف مؤنث پڑھا، اور مؤنث کے اندر پھر ہم نے غیر حقیقی مؤنث کے 2 ہمارے سامنے کلاسیفیکیشن آئے، ایک علامتی یا لفظی مؤنث اور دوسرا سماعی یا قیاسی مؤنث. علامتی لفظی مؤنث کچھ ایسی علامتیں جو اگر اسما کے ساتھ لگی ہوں تو اس سے غالب گمان آپ کا یہ ہوتا ہے کہ یہ مؤنث ہے. بس کامن سینس کا آپ کو خیال رکھنا پڑتا ہے. 3 بنیادی علامتیں جس میں سب سے کامن، سب سے زیادہ استعمال ہونے والی جو ہے اس کو ہم گولتا کہتے ہیں، جسے عربی میں تائے مربوط کہتے ہیں. دوسری علامت جو الف ممدودہ ہے. الف ممدودہ کی پہچان یہ ہے کہ حمزہ سے پہلے الف اور اس سے پہلے فتح. اور تیسری ہے جسے ہم الف مقصورہ کہتے ہیں. الف مقصورہ کی پہچان یہ کہ چھوٹی یا اور اس سے پہلے کھڑی زبر. اس کے علاوہ کچھ ایسے اسما ہیں جن میں علامت تو نہیں ہے لیکن عرب ان کو مؤنث ٹریٹ کرتا ہے. تو اس کی کچھ لسٹنگ آپ کے سامنے رکھی تھی، جس میں دوزخ کے نام ہیں، شرابوں کے نام ہیں، انسان کے وہ اعضاء ہیں جو جوڑوں کی شکل میں ہوں، شہر و ملکوں کے نام ہیں. اور ایک متفرق کی لسٹ آپ کے سامنے میں نے ساتھ شیئر کی تھی
तकरीबन 16 अस्मा उसके अंदर है जो कुरान मजीद में इस्तेमाल में काफी हद तक। तीसरी चीज हमने की थी अदद के हवाले से। अरबी जबान में अदद 3 है, उर्दू जबान में, अंग्रेजी जबान में 2 ही अदद होते हैं। उर्दू में वाहिद और जमा, अंग्रेजी में सिंगुलर प्लूरल। अरबी जबान में इसका मिजाज 3 के लेवल पे जाता है, 1 के लिए वाहिद, 2 के लिए मुसन्ना और 2 से ज्यादा के लिए जमा इस्तेमाल करते हैं। वाहिद से मुसन्ना बनाने का तरीकेकार बहुत आसान है, चाहे मुजक्कर हो चाहे मुअन्नस, एक ही कानून है। और तरीकेकार क्या है कि इसम के आखिरी हर्फ के ऊपर फतह लगा दे, और अगर हालत रफा है तो अलिफ और नून के नीचे जेर यानी आनी साउंड बना दे, और हालत नसब और जर है तो या साकिन और नून के नीचे जेर एनी साउंड बना दे। वाहिद से अगर जमा बनाना हो तो अरबी जबान में जमा 2 किस्म की है, एक जिसे हम जमा सालिम कहते हैं और दूसरा जिसे हम जमा मुकस्सर कहते हैं। सवाल ही पैदा होता है कि जमा सालिम किसकी बनेगी और जमा मुकस्सर किसकी बनेगी। तो जमा सालिम उमूमन 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 इसमें सिफात की बनती है, और जमा मुकस्सर उमूमन उमूमन इसमें जात की बनती है। इसमें जात किसको कहते हैं? जिसको सुनने के बाद, पढ़ने के बाद, लिखने के बाद आपके ज़हन में उसकी कुछ शक्ल आ जाए। और सिफात जो उस जात के बारे में जो भी अच्छाई, बुराई, कमी, ज्यादती बयान की जाए वो उसकी सिफात कहलाती है। जमा सालिम बनाने का कानून है, तरीकेकार है, जिस तरह से वाहिद से मुसन्ना बनाते हैं। लेकिन वाहिद से मुसन्ना बनाते हैं, मुजक्कर मुअन्नस का एक ही कानून है। लेकिन जब वाहिद से जमा सालिम बनाते हैं तो उसका कानून दोनों का मुख्तलिफ है। मुजक्कर के अंदर आखिरी हर्फ के ऊपर पेश लगा के वाव साकिन और नून के ऊपर फतह लगा दे, ऊना साउंड बन जाएगी हालत रफा में। हालत नसब और जर के अंदर आखिरी हर्फ के ऊपर जेर लगा के या साकिन और नून फतह ईना साउंड। मुअन्नस के अंदर आप क्या करते हैं कि मुअन्नस के ऊपर जो गोल ता होती है, रफा में, हालत रफा में उस गोल ता को रिप्लेस कर देते हैं तुम से, और नसब और जर में उसको रिप्लेस कर देते हैं आतिफ से। जमा मुकस्सर का कोई कानून नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है। जिस तरह से लुगत ने बयान किया, जिस तरह से अरब बयान करता है, इसी तरह से आप करेंगे। बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं जो हम अपनी उर्दू जबान में भी इस्तेमाल करते हैं। बस सिर्फ जमा मुकस्सर के हवाले से, एराब के हवाले से आपको ख्याल रखना चाहिए कि एराब के हवाले से जमा मुकस्सर का एराब जो है वो 3 शक्लों में आ सकता है। यानी इसमें 2 पॉइंट आपके जहन में रहने चाहिए। एक तो ये कि इसका एराब जो है ना वाहिद की शक्ल में आता है, 3 शक्ल में आता है। किस तरह से? या तो मुनसरिफ होगा, मुनसरिफ का मतलब होगा तनवीन आएगी, तो आप देखें वाहिद के एराब में तनवीन आती है। दूसरी शक्ल ये हो सकती है गैर मुनसरिफ होगा, तो गैर मुनसरिफ में क्या होता है कि तनवीन नहीं आती, यानी एक पेश होगा, एक जबर होगा, और जेर तो लेता ही नहीं है तो वहां भी जबर होगा, या तो मुनसरिफ होगा। तीसरी शक्ल ये उसकी मबनी होगा। पता कैसे चलेगा कि कौन से अस्मा ऐसे हैं जिसमें तनवीन आएगी यानी मुनसरिफ की हरकत आ जाएगी, कौन से अस्मा ऐसे होंगे जिसमें गैर मुनसरिफ की हरकत आएगी, और कौन से अस्मा ऐसे होंगे जिनके ऊपर मबनी की हरकत आएगी। गैर मुनसरिफ के लिए बहुत आसान है, अगर किसी अस्मा के आखिर में अलिफ ममदूदा आ जाए। अलिफ ममदूदा कहते हैं हमजा आ जाए, हमजा से पहले अलिफ आ जाए और उससे पहले फतह हो। बाज दफा आपके सामने कुछ एग्जांपल्स आई होंगी कि आपको ऐसा महसूस होता है कि ये जो हर्फ है ये अलिफ ममदूदा पे खत्म हुआ है। जैसे मिसाल के तौर पर निसा हो, अब एक सवाल आपका उठ सकता है कि इसके ऊपर तो अलिफ ममदूदा हमजा आ रहा है और अलिफ आ रहा है और फतह भी आ रहा है, तो आपने इसको जो है वो गैर मुनसरिफ क्यों नहीं ट्रीट किया, मुनसरिफ क्यों ट्रीट किया? तो एक पॉइंट आप सिर्फ समझ लें जो इंशाल्लाह आगे जब आप फेल में जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि अरबी जबान में हर कलमे का, हर लफ्ज का एक बुनियादी मादा होता है। एक बुनियादी मादा होता है जो कम से कम 3 हर्फ पे मुश्तमिल होता है, जो कम से कम 3 हर्फ पे मुश्तमिल होता है। तो अगर मैं ये 3 हर्फ निकाल दूं, 1, 2 और 3, तो पीछे सिर्फ हमजा बचेगा। जबकि अलिफ ममदूदा की पहचान ये है कि हमजा और हमजा से पहले अलिफ। तो अगर ये 2 अलिफ आ जाता तो फिर भी ये माना जाता। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे अस्मा भी हैं जो बज़ाहिर ममदूदा ही लगते हैं, अलिफ ममदूदा, लेकिन उसको लिखा नहीं जाता। क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि कुछ कुछ अल्फाजों को, एक चीज जहन में रखें कि जमा मुकस्सर का कोई फॉर्मूला, कोई तरीकेकार नहीं है। तो ये पॉइंट आपके जहन में रहना चाहिए। तो इसका कोई तरीकेकार नहीं है। दूसरा, गैर मुनसरिफ को अस्मा को पहचानने के 2 और तरीके हैं कि अगर ऐसा इसम हो जो 5 हर्फ पे मुश्तमिल हो या 6 हर्फ पे मुश्तमिल हो।
5 حرف پہ اگر جو اسم مشتمل ہو اس کی شکل ایسی ہونی چاہیے کہ اس کی پہلے 2 حرف کے اوپر فتح ہو، پھر الف ہو اور اس کے بعد دو حرف ہو. اور 6 حرفی کی پہچان یہ ہے کہ پہلے 2 حرف کے اوپر فتح ہو، بعد میں الف ہو، اس کے بعد 3 حرف ہو جس میں سے بیچ والا حرف ساکن. مبنی تو بہت آسان ہے، یعنی جس کے اوپر الف مقصورہ ہو، یعنی چھوٹی یا اور اس سے پہلے کھڑی زبر یا بڑی الف. یہ بنیادی 3 چیزیں تھیں جو ہم نے کی ہیں. آج ہم آخری چیز انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ شروع کرتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں انور صاحب ایک سوال اسی حوالے سے کر سکتا ہوں ابھی؟ جی بولے. جو پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھا تھا اس حوالے سے ایک سوال تھا کہ دیکھیں ہم نے جو ایگزامپلس کی تھیں جمع مکسر کی، اس میں ایک چیز تھی جیسے مرواح اور قارورہ، ٹھیک ہے؟ تو اس کا آپ نے جو کلاس کے نوٹس بھی بھیجے اس میں لکھا ہوا تھا یہ دونوں غیر منصرف ہیں. جی اچھا، غیر منصرف عام طور پہ ہم نے پڑھا تھا پراپر ناؤن ہوتے ہیں، تو یہ مرواح اور قارورہ پراپر ناؤن تو نہیں ہے، تو اس کیٹیگری میں تو نہیں آتے ہیں. دیکھیں آپ اس کو تھوڑا سا ڈفرنٹ کریں. پہلی بات یہ ہے کہ جب کسی چیز کی آپ جمع بناتے ہیں نا، آپ کو میں ایک چھوٹی اگزامپل دیتا ہوں. مجھے بتائیے کہ ملکن کے کیا معنی ہے؟ ملکن کس کو کہتے ہیں؟ فرشتے کو کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں سر؟ جی فرشتے کو کہتے ہیں. اس کا مثنیٰ بنائے کیا بنے گا؟ اس کا مثنیٰ ملکانی. ٹھیک ہے. ملکن کی جمع معلوم ہے آپ کو؟ جمع ملائکہ. اب آپ مجھے بتائیے کیا ملائکہ تم کو کیا بولتا آ گیا مونس کہیں گے؟ نہیں. تو یاد رکھ لیں کہ جب کوئی جمع مکسر یا جمع سالم آتا ہے نا، تو اس کی جنس جو ہے یا اس کی جو اصل جو ہے وہ واحد ہی ٹریٹ کی جائے گی. اصل کیا ٹریٹ کی جائے گی سر؟ واحد ہی ٹریٹ کی جائے گی. جو واحد میں ہوتا ہے نا وہ اس کی اصل کی جائے گی. ملائکتوں کو آپ بولتا دیکھ کے وہ نہیں کہیں گے. ہو سکتا ہے ملائکہ کسی لڑکی کا نام بھی ہو، یہ پاسبل ہے، لیکن ملائکتوں کی آپ جنس کیا کہیں گے؟ مذکر ہی کہیں گے. تو آپ کو اس کا جو اصل روٹ ہے نا، اصل جو تھا وہ واحد، اس کے اوپر ہمیشہ آپ کی نظر ہونی چاہیے. سر اگر لڑکی کا نام ہوا ملائکہ تو پھر تو مونس ہی ہوگا نا؟ مونس تو ہوگا، لیکن پھر اس صورت میں ضروری نہیں ہے، پھر اس صورت میں اس چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ غیر منصرف کی حرکت آئے گی. کیونکہ نارملی ملائکہ تو جو ہے وہ نام کے طور پہ استعمال نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ استعمال کر رہے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں، تو اس میں تنوین نہیں آئے گی. اچھا جی، آج ہم آخری چیز کریں گے اور جس کو ہم کہتے ہیں وسط. وسط کیپیسٹی. یہ جو وسط ہے کسی بھی اسم کے متعلق یہ معلوم کرنا ہو کہ وہ خاص ہے یا عام ہے، تو اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ اس کی ہم وسط کو چیک کرتے ہیں کہ اس کی وسط کیا ہے. تو عربی زبان میں جو وسط ہوتی ہے کسی بھی کلمے کی، وہ 2 ہو سکتی ہے. یا اس کی وسط جو ہے وہ معرفہ ہوگی، یا اس کی وسط جو ہے نا وہ نکرہ ہوگی. معرفہ آپ کہہ لیں خاص، نکرہ آپ اس کو کہہ لیں عام کہہ لیں. نکرہ کو آپ عام کہہ لیں. نکرہ بیسکلی انکار سے نکلا ہے. معرفہ جو معروف ہو، جس کو پہچانتے ہو. نکرہ جس سے آپ انکار کریں، جو ان پاپولر ہو، جس کو بہت زیادہ نہ پہچانتے ہو. نکرہ کی جو وسعت ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، معرفہ کی لمیٹڈ ہوتی ہے. میں آپ کو ایگزامپل سے بتاتا ہوں کہ مرد کو عربی زبان میں رجل کہتے ہیں. اب دنیا میں کوئی بھی مرد ہو، چاہے وہ پاکستان میں ہو، افغانستان افغانی ہو، امریکی ہو، سعودی ہو، جاپانی ہو، ایرانی ہو، وہ سب رجل ہی کہلائے گا. مرد پوری دنیا میں. تو
कितने सारे दुनिया में मर्द हैं, तो उसकी वुसअत बहुत ज्यादा हो गई, उसकी वुसअत बहुत ज्यादा हो गई। लेकिन मुमकिन है कि उसमें कोई ऐसा मर्द हो जिसका नाम आसिम हो। अब मुझे बताइए, आसिम भी एक मर्द ही है ना, लेकिन एक खास शख्स का नाम है, एक खास शख्स का नाम है आसिम। और ये जो खास शख्स का नाम है, ये हो सकता है दुनिया में होंगे, हो सकता है 100 आसिम, 500 आसिम हो, लेकिन मर्द पूरी दुनिया में तो करोड़ों होंगे। तो जो खास चीज हो गई आसिम, वो मार्फा बन जाएगा, जबकि जो मर्द थे, रजुल थे, वो आप ये समझ लें कि नकरा बन जाएगा। मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। मिसाल के तौर पे मेरे घर की घंटी बजती है और मेरी बेटी आके मुझसे कहती है कि बाबा कोई आदमी आया है, बाबा कोई आदमी आया है। अब मैं अपने कमरे में बैठा हूँ या मैं जहां भी बैठा हूँ, अब मुझे नहीं मालूम ये जो जिसकी बात हो रही है आदमी आया है, ये आदमी कौन है। ये आदमी मेरे ऑफिस का कोई आदमी है, ये कोई चौकीदार है, ये कोई मौलवी साहब है, ये मेरा कोई दोस्त है, ये मेरा कोई साहिल है, ये मेरा कोई ऑफिस का आदमी है, ये कोई पुलिस वाला है, मुझे कुछ नहीं पता, मैं ब्लाइंड हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन अगर उसी की जगह मेरी बेटी आके मुझसे कहे कि बाबा बाहर हबीबुर रहमान साहब आए, तो मुझे अब कोई चीज सोचने की जरूरत नहीं है, मुझे मालूम है कि हबीबुर रहमान साहब कौन है। तो हबीबुर रहमान साहब मेरे लिए मार्फा बन जाएंगे। जबकि जब उन्होंने कहा कोई आदमी आया है, तो ये मेरे लिए नकरा है, मुझे पता ही नहीं है, मेरे लिए मेरी वुसअत बहुत लंबी है, मुझे नहीं मालूम कौन है, कोई सरप्राइज पैकेज है मेरे लिए, क्या है मुझे नहीं मालूम। तो नकरा और मार्फा इस्म का जो बेसिक फर्क है, मार्फा आप समझ लेंगे खास, जिसको आप प्रॉपर नाम भी कह सकते हैं एक तरह से, नकरा जिसको आप कॉमन नाम भी कहते हैं। अब एक बात समझ लें, हमने जिस तरह से कहा कि हर इस्म बाय डिफॉल्ट मुनसरिफ इस्म है जब तक कि उसका गैर मुनसरिफ साबित हो। इसी तरह से हमने कहा कि हर इस्म की जिन्स बाय डिफॉल्ट मुज़क्कर है जब तक कि उसका मुअन्नस साबित न हो। इसी तरह से आप समझ लें कि हर इस्म बाय डिफॉल्ट नकरा है जब तक कि उसका मार्फा ना साबित हो। हर इस्म बाय डिफॉल्ट नकरा है जब तक कि उसका मार्फा साबित ना हो जाए। तो हम सिर्फ मार्फा पढ़ेंगे, मार्फा के अलावा जो कुछ बच जाएगा वो सब नकरा में चलेगा। हम सिर्फ मार्फा पढ़ेंगे, जो कुछ मार्फा के अलावा बच जाएगा वो नकरा में चलेगा। ठीक है जी। नकरा के हवाले से 2 पॉइंट आपके सामने में रखना चाहता हूँ, उसको जरूर आप नोट करें। नकरा के लिए पहली पॉइंट तो ये नोट करें कि नकरा का जो वाहिद इस्म होगा, नकरा का जो वाहिद इस्म है उस पे लाजमन तनवीन आती है। वाहिद इस्म की बात हो रही है, क्योंकि मुसन्ना और जमा में तो अब आपको पता चल गया ना क्या होता तब्दील। क्या हालत रफा में आनी साउंड बन जाएगा, हालत नसब जर के अंदर एनी साउंड बन जाएगा, जमा के अंदर वो देखना पड़ेगा कि जमा सालिम है कि जमा मुकस्सर है, उस हिसाब से चलेगा। पहली चीज, नकरा का वाहिद इस्म तनवीन होता है, और नकरा का जब भी माना आएगा ना, जब उसका माना आएगा तो उसके मफहूम में एक या कोई या कुछ का मफहूम जरूर पाया जाए। नकरा का जब भी आप माना जब करेंगे तो उसके अंदर एक कोई कुछ का मफहूम आ जाएगा। मार्फा को आप अंग्रेजी जबान में इस तरह से ले लें दा, और नकरा को आप ले लें अंग्रेजी जबान का आ। ठीक है जी। तो हमने सिर्फ मार्फा इस्म पढ़ना है। नकरा के ये 2 पॉइंट को ज़हन में रखिएगा, इसमें हम जरूर थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन मेनली हम मार्फा इस्म रीड करेंगे। मार्फा किसको कहते हैं कि जिस इस्म का दायरा महदूद हो वो मार्फा कहलाता है, जिस इस्म का दायरा बहुत वसी हो वो नकरा कहलाता है। मार्फा की टोटल मार्फा की 7 इक़साम है। मार्फा की टोटल 7 इक़साम है, लेकिन मैं आपको सिर्फ 5 बताऊंगा। मैं आपको सिर्फ 5 बताऊंगा, 2 आपने नोट कर लेनी है, जब उसका वक्त आएगा तब मैं बताऊंगा, क्योंकि जो मैंने अपने उस्तादों से सीखा वही मैं आगे ट्रांसफर करता हूँ। तो उतनी चीज पढ़ाएं, उतनी चीज बताएं जितनी उस वक्त उसकी जरूरत है। किसी चीज को आज बता दें और जब उसका वक्त आए और आपसे पूछे तो लोग उसके बारे में याद ही नहीं रहे। तो आप उतना ही बताएं जितनी उस वक्त इसकी जरूरत है। तो मार्फा के ज़हन में रखें, अच्छी तरह से नोट कर लें कि मार्फा की टोटल 7 इक़साम है।
لیکن ہم صرف اس وقت 5 پڑھیں گے، 2 کو ہم چھوڑ دیں گے. جب اس کا وقت آئے گا میں اس وقت آپ کو یاد دلا دوں گا، آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں گے. تو جو پہلی اقسام بنتی ہے معرفہ کی اس کو کہتے ہیں اسم علم. اس کو کہتے ہیں اسم علم. علم آپ کو پتا ہے جھنڈے کو بھی کہتے ہیں، علم جھنڈے کو بھی کہتے ہیں. اسم علم یعنی ایسے مخصوص نام جو کسی جاندار یا بے جان شے، کسی بھی جاندار یا بے جان شے کی علامت بن جائے، پہچان بن جائے. اسم علم کس کو کہتے ہیں؟ ایسا نام جو کسی جاندار یا بے جان اشیاء کی پہچان بن جائے. ٹھیک ہے جی. جیسے مثال کے طور پہ میں آپ سے کہوں زیدن. اب زیدن کے اوپر تنوین آ رہی ہے لیکن آپ اس کو نکرہ تو نہیں کہیں گے نا، کیونکہ یہ کسی شخص کا نام ہے نا. زیدن کے اوپر گو کے تنوین آ رہی ہے لیکن آپ اس کو نکرہ نہیں کہیں گے کیونکہ یہ معرفہ ہے، یہ کسی شخص کا خاص نام ہے، کسی خاص شخص کا نام ہے. ہر شخص کا نام زید نہیں ہو سکتا، ہر شخص کا نام زید نہیں ہو سکتا. اسی طرح سے آپ جیسے کہیں اللہ سے بڑا تو کوئی معرفہ ہے ہی نہیں، اللہ سے بڑا تو کوئی معرفہ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح سے آپ کے مثال کے طور پہ مریم، یہ بھی نام. آپ کہیں مکہ تو شہر کا نام. آپ کہیں جہنم، خاص جگہ کا نام. ہر جگہ جہنم تو نہیں ہے نا، خاص جگہ ہے جہنم. تو اسم علم کس کو کہیں گے؟ اسم علم کی تعریف اگر میں آپ سے پوچھوں اسم علم کیا ہے کہ ایسا مخصوص نام جو کسی جاندار یا بے جان اشیاء کی پہچان بن جائے، علامت بن جائے، اور یہ اسم علم معرفہ ہو. ٹھیک ہے جی. اب آپ خود ذہن میں رکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کتنے نام آپ کو یاد ہوں گے. آپ 50 نام یاد کر لیں گے، 100 یاد ہوں گے، 10,000 500 کر لیں گے، 1000 کر لیں گے، 2000 کر لیں گے، 5000 یاد ہوں گے آپ کو، 10,000 یاد ہوں گے. اور وہ 10,000 بھی آپ آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے. اگر آپ حج پہ چلے جائیں تو حج پہ پتہ چلا جناب 20 لاکھ کا یا 25 لاکھ کا مجمع ہوتا ہے، اور اس 25 لاکھ کے اندر اگر آپ کہیں کہ 10 لاکھ مرد ہوں گے تو آپ کے لیے اس میں سے معرفہ کتنے نکلیں گے؟ لمیٹڈ ہی نکلیں گے نا. چند ایسے ہوں گے جن کا نام محمد ہوگا، چند ایسے ہوں گے جن کا نام زید ہوگا، لیکن آن ہول آپ کیا کہیں گے؟ وہ سب کے سب حاجی ہیں یا وہ سب کے سب مرد ہیں. تو وہ پوری وسعت جو ہے اس کی نکرہ بن جائے گی. نکرہ کی وسعت بہت بڑی ہے، معرفہ کی وسعت لمیٹڈ ہے. ٹھیک ہے. تو پہلی چیز تھی جس کو ہم اسم علم کہتے ہیں. دوسری چیز ہم کہتے ہیں جو دوسرا معرفہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں اسم ضمائر. اسم ضمائر یعنی پروناؤن جس کو ہم کہتے ہیں. اسم ضمائر کیا ہوتے ہیں؟ یعنی اسم ضمائر ایسا اسم جو کسی خاص اسم کی جگہ پہ استعمال ہوتا ہے، جو کسی اسم کو ریپلیس کر دیتا ہے. مثال کے طور پہ میں آپ سے ہم کبھی اردو زبان میں اس طرح سے بات نہیں کرتے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ابراہیم اسکول گیا تھا، ابراہیم اسکول سے واپس آیا، ابراہیم نے پھر کپڑے بدلے، ابراہیم نے پھر کھانا کھایا، ابراہیم نے پھر قرآن پڑھا، ابراہیم پھر کھیلنے گیا. نہیں، ہم ایسے نہیں کرتے. ہم کیا کہتے ہیں؟ ابراہیم اسکول گیا، پھر وہ واپس آیا، پھر اس نے کھانا کھایا، پھر اس نے قرآن پڑھا. تو اب ہم نے ابراہیم کو ریپلیس کس سے کر دیا؟ اس سے کر دیا.
अब इब्राहिम को हमने रिप्लेस कर दिया उससे, तो जो उस हमने जो रिप्लेस किया है वो प्रोनाउंस है, और प्रोनाउन ज़मायर जो है वो अरबी ज़बान में मार्फा होते हैं। अरबी ज़बान में जो ज़मायर इस्तेमाल होते हैं इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तो मैं सिर्फ आपको एक ब्रॉडर लाइन दे रहा हूँ हर चीज़ की। जो इससे पहले भी हमने जितनी प्रॉपर्टीज की है वो भी आपको एक ब्रॉडर लाइन दी गई है, जब आप प्रैक्टिकली करेंगे तो चीज़ें आपके पास में डिटेल में इंशाल्लाह आती रहेगी। इसमें ज़मायर जैसे मिसाल के तौर पे अरबी ज़बान में, अंग्रेजी ज़बान के इसमें ज़मायर आप बता सकते होंगे, ही, शी, ये अंग्रेजी ज़बान के हैं ना इसमें ज़मायर। अरबी ज़बान के जो इसमें ज़मायर हैं, जैसे मिसाल के तौर पे आप कहें अना, अना किसको कहते हैं? मैं को कहते हैं, मुझे, अना। आप कहते हैं अंता, तू। आप कहते हैं नाहनु, हम। तो ये सारी चीजें क्या हैं? ये ज़मायर है, और ज़मायर अरबी जबान में मार्फा ट्रेड होता है, जिसको अंग्रेजी में आप प्रोनाउन कहते हैं। तीसरी जो टाइप है उसको हम कहते हैं अस्मा इसमें इशारा, अस्मा इशारा कहते हैं। अस्मा इशारा यानी आप ये समझ लें कि अंग्रेजी में इसको डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन कहते हैं। हर जबान में किसी चीज की पॉइंट करने के लिए, किसी चीज को पॉइंट करने के लिए, क्योंकि एक बात मैं आपको बता दूं जो आपको आगे जाके नजर आएगी, आपको बाज दफा प्रोनाउंस और इशारे में डिफरेंस में बाज दफा थोड़ा सा कंफ्यूजन भी आ जाएगा आगे जाके, अभी नहीं, अभी तो सिर्फ आप समझें इसको। हर जबान में किसी चीज की तरफ इशारा करने के लिए, पॉइंट करने के लिए कुछ ना कुछ अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे हम कहते हैं ये, वो, अंग्रेजी में दिस, दैट। अरबी जबान में भी कुछ इशारे इस्तेमाल किए जाते हैं, और ये इशारा जो है ये मार्फा कहलाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अरबी जबान में आप कहते हैं हाजा, आप जैसे कहते हैं उलाए का, आप इसी तरह से कहते हैं हाजी ही। ये सारे इशारे हैं जो किसी चीज की तरफ आप पॉइंट आउट करते हैं, और ये जो इशारा है ये भी आपके मार्फा कहलाते हैं। जो चौथे किस्म है उसको हम कहते हैं इसमें मौसूला। इसमें मौसूला अंग्रेजी में इसको आप कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस। ये क्या करते हैं? ये बेसिकली दो इस्म को, दो जुमलों को आपस में जोड़ते हैं। ये क्या करते हैं? इसमें मौसूला क्या करता है? दो जुमलों को आपस में जोड़ता है। जैसे मैं आपसे कहूं एक शख्स आया, कल भी आया था। एक शख्स आया, कल भी आया था। दो अलग अलग जुमले हो गए, मैं इसको जोड़ना चाहता हूं तो मैं कहूंगा एक शख्स आया जो बीच में मेरे लिए उर्दू में बन गया, इसके लिए मौसूला कंजक्शन, जो कल भी आया। तो अरबी जबान में भी कंजक्शन, इसमें मौसूला बहुत इस्तेमाल हुआ है कुरान मजीद में, तो बेदहा इस्तेमाल हुआ। आपको शादो नादर कोई ऐसी आयत मिलेगी जिसमें ये मौसूला इस्तेमाल हो। शादो नादर आपको आयत इस्तेमाल होगी कि जो नहीं होगा, बड़े कॉमन है। मैं आपके सामने रखूंगा, आपको पता चल जाएगा। जैसे अल्लज़ी, अल्लज़ीना, ये सारे क्या हैं? ये अस्माए मौसूला है। तो ये चार मैंने भी आपके सामने बुनियादी रखे। टोटल 7 हैं, 5 मैं आपके साथ पढ़ूंगा सर। टोटल 7 है, इसको ध्यान में रखें। लेकिन आपके साथ पढ़ेंगे सिर्फ अभी हम 5 इंशाल्लाह। और सुल्तान साहब मौजूद हैं आप? जी जी मौजूद हो जी। मैं
بالکل سب سے پہلے آپ آئے تھے ماشاءاللہ. جی یا سر آپ نے جی سر پہلے سے چھوڑ کے رکھا ہوا تھا کسی کو؟ نہیں نہیں میں خود آیا تھا, میں نے سلام بھی لکھا تھا اگر آپ دیکھیں. ہوتا یہ کہ تھوڑا نماز کا وقت ہوتا ہے تو میں کسی بچی سے کہہ دیتا ہوں کہ وہ تیاری کر لینا. تو انہوں نے کہا بابا کوئی سلطان صاحب آ چکے ہیں. میں نے کہا جی چلے میں سلطان صاحب آئے تو میں نے کہا سلطان صاحب سے ابتدا کریں گے. سلطان صاحب مجھے بتائیے آج کیا پڑھا ہم نے؟ فٹافٹ وہ سب کیا بات ہے؟ جی آج ہم نے جو ہے وہ ابتدا کیا وسط سے, جی یعنی معرفہ اور نکرہ, ٹھیک اور ہے معرفہ خاص ہے اور نکرہ جو ہے وہ عام ہے. ٹھیک ہے جیسے اگر مثال دی جائے تو ایک مرد کو عربی زبان میں رجل کہتے ہیں, یہ ہوگا یہ عام ہوگا, یہ نکرہ ہوگا. لیکن ہے. اس مرد کے ساتھ آسم کا نام لگ جائے تو وہ ایک خاص ہو جائے گا, اس میں سلطان معرفہ ہو صاحب جائے آپ نے اپنا نام کیوں نہیں لگایا؟ عاصم کو چھوڑ دیں, بولا اگر اس کے ساتھ سلطان کا لگ جاتا. گا, کیونکہ آپ کو یہ میں نے شہادت دینی تھی کہ میں آپ کی ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے جی. آگے چلے سر. تو لیکن اس کے ساتھ کسی کا نام اگر لگ جائے تو وہ خاص ہوگا, اسے اس میں معرفہ کہیں گے. ٹھیک ہے اور اس اور پھر اس کے بعد معرفہ جس اسم کا دائرہ 7 اقسام, یعنی ہم معرفہ میں ابھی جو ہے وہ 7 اقسام پڑھ رہے ہیں معرفہ کی. پہلی قسم اس میں علم ہو جائے گا, جیسے علم مثال کے طور پر جھنڈے کو بھی کہتے ہیں, یا کسی بھی جاندار یا بے جان چیز کی پہچان ہو, اسے جو ہے وہ پہلی قسم کہا جائے گا. اس کو تھوڑا سلطان صاحب بہتر کریں. اس کو آپ اس طرح سے کہیں کہ اس میں علم یعنی ایسا نام جو ایسا نام کا لفظ آپ نہیں لا رہے, کیونکہ یاد رکھیں اسم کے معنی نام کے, ایسا نام جو کسی جاندار یا بے جان کی پہچان بن جائے. جی جی بالکل یہی چیز ہے. ٹھیک ہے اس میں علم یعنی کسی بھی جاندار یا بے جان چیز کی پہچان ہو, ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے زید اس کو نکرہ نہیں معرفہ کہیں گے. اور دوسری چیز جو ہے وہ اس میں ضمائر, یعنی جو کہ کسی خاص اسم کو ضمائر میں تبدیل کر دے, یعنی اس کی کیا مثال نہیں, کسی خاص اسم کو ضمائر میں تبدیلی نہیں کرے. آپ کہیں کسی اسم علم کو کسی علم کو اگر آپ نے ریپلیس کرنا, یعنی اس میں ضمائر بھی معرفہ ہی ہے, اس میں علم بھی معرفہ ہی ہے, تو اس میں ضمائر کیا کرتا ہے, اس میں علم کو ریپلیس کر دیتا ہے. جی اس میں علم کو ریپلیس کر دیتا ہے, یعنی ہاں. بار بار اگر ایک شخص کی بات کی جا رہی ہے تو بار بار اس کا نام نہیں لیا جاتا, بلکہ اس کو اس کے ضمائر سے بلا لیا جاتا ہے. مثلا مثال دی گئی تھی کہ ابراہیم آیا, ابراہیم نے پھر گھر میں آ کے کھانا کھایا, تو ابراہیم نے پھر قرآن پڑھا. تو اس طرح سے اسم کو ہٹا دیں گے, پھر ہم ایک ہی کہیں گے ابراہیم آیا اور اس نے کھانا کھایا, اور پھر اس نے تو وہ جو اس ہم بات کر رہے ہیں وہ اس جو ہے نا ضمائر ہو جائے گا. اردو زبان میں اس ضمائر ہو جائے گا. زبان میں اسی طرح سے آپ کو ضمائر ملیں گے. میں نے آپ کو بتایا انا, انتا, نحنو, ہوا, ہما, وہ ہم انشاءاللہ ڈیٹیل میں سارا پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جناب اس میں اشارہ. اس کے بعد اسماء اشارہ, کسی چیز کو پوائنٹ کرنے کے لیے کچھ الفاظ, جیسے اردو زبان میں یہ وہ, اور وہ عربی میں حاذا, اولائکا, حاذی, یہ اس میں اشارہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں موصولہ یہ دو جملوں کو آپس میں جوڑتا ہے. یعنی ایک مثال آپ نے جیسے دی تھی کہ ایک شخص آیا اور یہ شخص کل بھی آیا, یعنی اس کو ایک ہی جملہ کرنے کے لیے ہم اس کو یعنی اشارہ, ایک شخص آیا وہ کل بھی آیا تھا, وہ یا جو لگائیں گے وہ مطلب اس میں اشارہ ہو جائے گا. جزاک اللہ خیر, جزاک اللہ خیر. 4 آپ کے سامنے کیٹیگری آ گئی. ٹوٹل معرفہ کی 7 ہیں. 4 میں نے آپ کے ساتھ میں بیان کی, اس میں علم, اس میں ضمائر, اس میں اشارہ, اس میں موصولہ. جو 5واں ہے یہ بیسکلی کیا ہے, بنیادی طور پہ تو یہ 4 ہی ہیں. یہ جو 5واں ہے یہ امپورٹنٹ اس لیے ہے اس 5ویں کو کہتے ہیں سر
مورف باللام. اس پانچویں کو کہتے ہیں مورف باللام. اس کو ویسے کچھ لوگ مورف بالالف واللام بھی کہتے ہیں, لیکن آپ اس کو شارٹ فارم میں لے لیں مورف باللام. مورف باللام کیا کرتا ہے کہ اس میں علم کیا کرتا ہے, ایسے مخصوص نام جو کسی جاندار یا بے جان شے کی اشیاء کی علامت بن جاتا ہے. تو ایسے جاندار یا بے جان چیزوں کے عام نام, ایسے بے جان یا جاندار چیزوں کے عام نام اگر ہوتے ہیں تو وہ نکرہ ہوتے ہیں. مثال کے طور پر میں آپ سے کہوں زید, تو یہ تو خاص نام ہو گیا. میں آپ سے کہوں کیا کہتے مکہ, یہ بھی خاص ہو گیا. لیکن میں اگر آپ سے کہوں قلم, اگر میں آپ سے قلم کہوں قلم, تو یہ ایک عام چیز ہوگی. کون سا قلم مجھے نہیں معلوم, تو اگر میں انٹی انلیس میں اس کو اسپیسیفائی کر دوں, میں اگر اس کو اسپیسیفائی کر دوں تو الگ بات ہے, ادروائز قلم قلم ہی کہلائے. تو ایسے نکرہ اسم, ایسے نکرہ اسم, کسی بھی نکرہ اسم کو اگر معرفہ اسم میں کنورٹ کرنا ہو, کسی بھی نکرہ اسم کو اگر معرفہ اسم میں کنورٹ کرنا ہو تو اس کے اوپر الف لام داخل کرنا, الف لام داخل کرنا. تو کیا کر دیتے ہیں سر جی, الف لام داخل کر دیتے ہیں, اور ایسا اسم پھر مورف باللام کہلاتا ہے. اب مورف باللام اور مورف باللام اور اسم علم, مورف باللام میں یا معرفہ میں کیا فرق ہے؟ معرفہ وہ اسم ہے جو بائی ڈیفالٹ معرفہ ہے, اس کو کوئی چیز معرفہ نہیں بناتی. زید کو کسی چیز کو معرفہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے, مریم کو معرفہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ خود بذات خود معرفہ ہے. الذی معرفہ ہے, اس کو معرفہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. انتا معرفہ ہے, اس کو معرفہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اولئک معرفہ ہے, اس کو معرفہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن مورف باللام یہ ہے کہ نکرہ اسم کو اگر مجھے معرفہ بنانا ہو تو میں اسم کے اوپر الف لام کو داخل کر دیتا ہوں. تو مورف باللام کب استعمال ہوتا ہے؟ جب کسی نکرہ اسم کو کے اوپر الف لام داخل کر دیا جائے تو وہ مورف باللام, وہ ایسا اسم بھی معرفہ اسم ہو جاتا ہے, ایسا اسم بھی معرفہ اسم ہو جاتا ہے. اب ذہن میں رکھیں, میں نے آپ سے بتایا تھا کہ نکرہ اسم کی پہچان کیا ہے. نکرہ اسم کی واحد کی پہچان ہے کہ اس میں تنوین ہوتی ہے, اور نکرہ اسم کی کا جو معنوی جو مفہوم ہوتا ہے اس میں ایک, کوئی یا کچھ کا مفہوم ضرور آتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب جو میں آپ سے بات کروں اس میں ذرا غور سے سنیں اور پھر مجھے بتائیے. میں آپ سے کہتا ہوں ایک کتاب, اب مجھے بتائیے ایک کتاب جو ہے وہ آپ کو نکرہ لگ رہی ہے کہ معرفہ لگ رہی ہے؟ نکرہ. نکرہ لگ رہی ہے. کیوں آپ کو نکرہ لگ رہی ہے؟ کیونکہ اس میں ایک کا وہ آ رہا ہے. ایک کا وہ آ رہا. اچھا, اب مجھے اس کی عربی بتا دیں. کتابن. کتابن. ترجمہ ذہن میں رکھیے گا. کیا ترجمہ کیا آپ نے؟ ایک کتاب. میں آپ سے کہتا ہوں کوئی دو کتابیں, کوئی دو کتابیں. کتابون. کتابانی. کتابانی. کتابانی, دو کتابیں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کوئی دو کتابیں. تو آپ نے کیا کیا؟ کتابانی. میں آپ سے کہتا ہوں کچھ کتابیں. کتب. کتبن. کتب. اب میں اس کو معرفہ بنانا چاہتا ہوں. کتابوں کا کیا ترجمہ تھا؟ ایک کتاب یا کوئی کتاب. کتابوں کا ترجمہ تھا ایک کتاب یا کوئی کتاب. میں اس کو معرفہ بنانا چاہ رہا ہوں. معرفہ بنانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا مجھے؟ اس کے اوپر جی ال لگائیں گے, اس کو مجھے اس کے اوپر الف لام لگائیں گے. الکتاب. تو یہ کتابوں تھا سر. میں نے اس کے ساتھ الف لام لگایا.
اور جب میں اس کے ساتھ الف لام لگاؤں گا تو اس کی تنوین گر جائے گی. یہ کیا ہو جائے گا سر؟ الکتاب. الکتاب. اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ کتاب. خاص کتاب. اب یہ خاص ہو گئی نا. ہاں بس اب آپ اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ کتاب. اس کی حالت نصب کیا ہو جائے گی سر؟ کتاب. الکتاب. الکتاب. اور حالت جر کیا ہو جائے گی؟ الکتاب بھی. الکتاب. اب کتابانی کا کیا ترجمہ تھا سر؟ دو کتابیں. کیا تھا؟ کوئی دو کتابیں. کوئی دو کتابیں. میں اس کو معرفہ کرنا چاہ رہا ہوں. معرفہ کرنا چاہتا ہوں، کیا کرنا پڑے گا مجھے؟ الف لام لگا دیں. لگانا پڑے گا. کتابانی تھا. الکتابانی. الکتابانی. کتابانی کوئی دو کتاب. میں نے اس کے ساتھ الف لام لگا دیا. یہ کیا بن گیا جی؟ الکتابانی دو کتابیں. دو کتاب. کتبن کچھ کتابیں. معرفہ کر دیں، خاص کر دیں، کیا کروں گا؟ الف لام داخل کروں گا. الف لام میں نے اس میں داخل کیا سر، اور تنوین اس کی ہٹ گئی. الکتب حالت نصب میں الکتب، حالت جر میں الکتب. تو الف لام کیا کرتا ہے؟ اس کو کسی بھی نکرہ اسم کو اگر معرفہ کرنا ہو تو الف لام آپ داخل کر دیں تو وہ اسم جو ہے معرفہ ہو جاتا ہے. لیکن الف لام کبھی معرفہ میں داخل نہیں ہوگا. اگر کوئی میں آپ سے کہوں مثال کے طور پہ زیدن، میں آپ سے کہوں ذرا زیدن کو معرفہ کریں، تو زیدن کو معرفہ کر سکتے ہیں؟ نہیں سر، پہلی سی معرفہ ہے کہ وہ خود اس میں علم ہے، کسی کی پہچان ہے، خاص نام ہے. تو معرفہ اسم معرفہ نہیں ہوتا، نکرہ اسم معرفہ ہوتا ہے. جب نکرہ اسم معرفہ ہو جاتا ہے تو معرف باللام کی رینج بہت بڑھ جاتی ہے. سر جی کوشچن ہے سر جی ایک سوال ہے سر، آپ نے ابھی فرمایا کہ جو معرفہ ہے اس پہ وہ الف لام داخل نہیں ہو سکتا. جو جتنے بھی اللہ کے نام ہے تو اس پہ تو الف لام داخل ہے، الرحمن الرحیم، تو اس میں بہت زبردست. ابھی آپ کو بات کرتا ہوں میں. پہلی بات تو وہ اللہ کے نام نہیں، اللہ کی صفات ہے. صفات ہے. اللہ سر کا میں جو نے پڑھا نام ہے تھا الباکستان لکھا ہوا. پاکستان تو نام. یہ دیکھیں وہ اس میں آپ سے بات کرتا ہوں. یہ جو اللہ کے جو نام ہے، اللہ جو نام ہے، اس میں بھی جو الف لام آپ کو نظر آ رہا ہے نا، الف لام بھی نظر آ رہا ہے آپ کو اللہ کے اندر. الف لام اس کے اندر، اللہ لفظ کے اندر الف لام بھی نظر آ رہا ہے. اس میں انشاءاللہ کسی دن آپ سے تفصیل سے بات کریں گے. پہلے اس کو سمجھ لیں. ٹھیک ہے سر؟ ٹھیک ہے سر. اچھا، اب میں آپ کے سامنے ایک اور اسم لکھتا ہوں اور اس سے آپ کو ایک اور فائدہ بھی ہو جائے گا. میں آپ سے کہتا ہوں مسجد. مسجد کیا مطلب ہوگا؟ ایک مسجد. ایک مسجد. میں آپ سے کہتا ہوں مسجدانی. دو مسجد. دو مسجدیں. میں آپ سے کہتا ہوں مسجد. مساجد جمع کیا ہے؟ مساجد. مساجد. مجھے بتائیے اس میں حرکت کون سی آئے گی؟ تو یہ 5 والا ہے مساجد. کون سی حرکت آئے گی؟ منصرف غیر منصرف؟ غیر منصرف. غیر منصرف. مساجدو کیا مطلب ہوا؟ خوش مسجد. خوش مسجد. اس کو معرفہ کریں. مسجد کو معرفہ کروں گا کیا ہو جائے گا؟ المسجد. المسجد. ٹھیک ہے. المسجد، المسجد، المسجدی. بنے کیا بنے گا؟ المسجدانی. المسجدین. المسجدین. مسجدین. جمع بنائیں. جمع کروں گا تو کیا ہو جائے گا؟ المساجد. المساجد. حالت رفع ہو گئی. المساجد. حالت نصب کیا بنے گی اس کی؟ المساجدہ. المساجدہ.
اور حالت جر کیا بنے گی؟ المساجدی. المساجد تو غیر منصرف نہیں ہے، مساجد مساجدہ. مساجد مجی مساجدہ. زور سے بولیں. المساجدہ. المساجد. غیر منصرف حالت جر قبول نہیں کرتے. غیر منصرف حالت جر قبول نہیں کرتے، لیکن دو ایسی سچویشن ہیں جس میں غیر منصرف حالت جر قبول کرتے ہیں. ان دو سچویشنوں میں سے پہلی سچویشن نوٹ کر لیں. اگر غیر منصرف کے اوپر الف لام داخل ہو جائے، غیر منصرف پہ الف لام داخل ہو جائے، وہ حالت جر قبول کر لے. غیر منصرف حالت جر قبول نہیں کرتے، لیکن غیر منصرف کے اوپر جب الف لام داخل ہو جائے تو وہ حالت جر قبول کر لے. صرف دو وجہ ہیں جن سے غیر منصرف حالت جر قبول کرتے ہیں. پہلی وجہ آج آپ کے سامنے آ گئی ہے، دوسری وجہ آنے میں آپ کو 1 مہینہ لگے گا کم سے کم. ٹھیک ہے جی. غیر منصرف کبھی بھی حالت جر قبول نہیں کرتے. صرف دو سچویشن ہیں جس میں وہ حالت جر قبول کر سکتے ہیں. پہلی سچویشن آپ کے سامنے آ گئی کہ اگر اس کے اوپر الف لام داخل. الف لام کرتا کیا ہے؟ الف لام نکرہ اسم کو معرفہ اسم میں اگر آپ نے تبدیل کرنا ہو تو الف لام داخل کرتے ہیں. الف لام جب داخل ہوتا ہے تو وہ اسم جس کے اوپر تنوین ہوتی ہے اس کی تنوین کو گرا دیتے ہیں، کیونکہ الف لام اور تنوین دونوں کبھی اکٹھے نہیں آ سکتے. الف لام اور تنوین دونوں اکٹھے کبھی بھی نہیں آ سکتے. ٹھیک ہے جی. اس الف لام کے حوالے سے ایک دو چیزیں آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں. اس الف لام میں ایک الف ہے اور دوسرا لام ہے. الف لام میں ایک الف ہے اور دوسرا لام ہے، اور نارملی جب آپ اس کو لکھتے ہیں تو الف کے اوپر آپ فتح لگاتے ہیں اور لام پہ ساکن لگاتے ہیں. ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے نا سر. یہ الف لام کا جو الف ہے اور یہ الف لام کا جو لام ہے، یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. الف لام کا جو الف ہے اس کو حمزہ الوصل. جی انور صاحب، جی بہت. یہ پلیز ساتھیوں سے ریکویسٹ ہے کہ یہ اپنے مائک کو بند کر دیں، شور ہو رہا ہے پیچھے. سر اب میں سارے ماشاءاللہ پڑھے لکھے سمجھدار لوگ ہیں، یہ کام ان لوگوں کو خود کرنا چاہیے باس. اپنی اگر بات کا جواب دے دیں تو خود ہی بند کر دیں باس، ہے نا. اچھا، دو چیزیں الف لام میں، ایک الف ہے اور ایک لام ہے. الف لام کا جو الف ہے اس کو حمزۃ الوصل کہتے ہیں. حمزۃ الوصل کس کو کہتے ہیں، کوئی بتائے گا؟ سر جسے ملا کے پڑھا جائے تو پھر وہ اسے پڑھا نہیں جاتا. جی زور سے بولیں. سر جس الف کو ساتھ ملا کے پڑھا جائے تو اسے پھر پڑھا نہیں جاتا، یعنی جس کوئی لفظ اگر ساتھ ملا کے پڑھا جائے تو وہ حمزۃ گر الوصل جاتا آپ ہے. اس کو کہتے ہیں، حمزۃ الوصل اس کو کہتے ہیں جو لکھنے میں آتا ہے، جو لکھنے میں تو آتا ہے لیکن اگر پیچھے سے ملا کے پڑھا جائے تو پڑھنے میں نہیں آتا. پیچھے سے ملا کے پڑھا جائے تو پڑھنے میں نہیں آتا، اس کو حمزۃ الوصل کہتے ہیں. اور یہ جو لام ہے یہ لام تعریف ہے. یہ جو لام ہے یہ لام تعریف کے لیے آتا ہے. یہ جو الف لام ہے اس کو پڑھنے کے لیے بھی آپ ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ میں آپ کے سامنے، ارے ہمارے نعیم اقبال صاحب کا ہیں کہ نہیں آج؟ جی بالکل ہے. ایکچولی مجھے ہر ایک بہت سارے لوگوں کے نام نہیں یاد، ابھی 2-3 نام مجھے یاد ہو گئے، آہستہ سے نام میں پڑھاؤں گا. نعیم اقبال صاحب، جی جی فرمائیے. میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں ایک لفظ جی القمر. القمر. جی الشمس. الشمس. آپ نے اس میں چیز نوٹ کی، آپ نے اس کو تو پڑھا القمر، جی اس کو آپ نے الشمس پڑھا. جی
غور کیا سر آپ نے؟ آپ یہ مسلسل پڑھتے چلے آئے ہوں گے، لیکن کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ایسا ہوتا کیوں ہے سر؟ اس میں جی سر یہ قمری اور شمسی ہے نا؟ جی اقبال صاحب کیا کہہ رہے تھے آپ؟ ایک چیز کا خیال رکھا کریں، جس سے بات ہو نا وہ اس کو جواب دینے دیا کریں، اس سے بات ختم ہو جائے پھر دوسرا بھی جواب دے تو اس سے تھوڑا سا ایک بہتر طریقہ رہتا ہے. جی اقبال صاحب. اس میں وہی ہے کہ کچھ حروف ہیں ان کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، کچھ کے ساتھ نہیں پڑھا جاتا، اور یہ جو آپ نے لکھا ہے وہ کیٹیگری ان کو حروف قمری کہتے ہیں، اور جو دوسری ہے اس کو حروف شمسی. یعنی دو قسم آپ کے پاس آ گئی، ایک آگے آپ نے یہاں القمر پڑھا، یہاں آپ نے الشمس پڑھا، یعنی کچھ حروف ایسے جس میں لام پڑھا جاتا ہے اور کچھ حروف ایسے اسما ایسے جن میں لام نہیں پڑھا جاتا. تو جن میں لام پڑھا جاتا ہے اس کو آپ قمری کہہ دیتے ہیں، اور جن میں لام نہیں پڑھا جاتا ان کو آپ شمسی کہہ دیتے ہیں. اچھا پہلے تو ہم حمزۃ الوصل والی بات بھی صحیح کر لیتے. اگر میں اس سے پہلے مثال کے طور پر واو لگا دیتا تو پہلے میں نے اس کو پڑھا القمر، اب واو لگایا تو میں نے کیا پڑھا؟ والقمر. والقمر. تو آپ نے دیکھا الف یہ حمزۃ الوصل لکھنے میں تو آیا، پڑھنے میں نہیں آیا. جی پڑھنے میں نہیں آیا. الگ سے جب پڑھیں گے تو القمر آپ نے پڑھ لیا. ٹھیک ہے جی. اور اس کے اندر بھی آپ دیکھیں تو یہ ہو گیا، پہلے الشمس پڑھا تھا، اب آپ اس کو والشمس پڑھ. ٹھیک ہے جی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سے حروف ہیں جو قمری ہیں اور وہ کون سے حروف ہیں جو شمسی ہیں. جی آپ بتائیے، کون بتائے گا؟ سر میں بتاؤں؟ جی بتائیے. حق کا خوف عجب غم ہے، یہ قمری ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ جو ہے اس کا ایک پورا سینٹینس ہے جو تجویز والوں نے ایک اس کا بنایا ہوا ہے، اور وہ سینٹینس یہ ہے، حق کا خوف عجب غم ہے. اگر آپ اس میں ٹوٹل نمبر دیکھیں تو الفابیٹس آپ دیکھیں کتنے ملیں گے. حق میں 1 اور 2، کام میں 2، خوف میں 3، تو 2 2 4، 4 اور 3 7، عجب میں 3، 7 3 10، غم میں 2، 10 2 12، ہے میں 2، 14. ٹوٹل الفاظ کتنے سر جی؟ کتنے حروف الہجاء ہیں؟ 28. ٹوٹل کتنے سر جی؟ 28. 14 جو ہے وہ قمری ہیں، یعنی حق کا خوف عجب غم ہے. یہ جتنے بھی حروف ہیں، ہا قاف کاف الف خا واو فا عین جیم وا غین میم ہا یا، یہ تمام حروف جو ہیں یہ قمری ہیں. یہ تمام حروف قمری ہیں. تو یہ جب بھی حرف آ جائیں گے تو یہ قمری کے طور پہ یعنی لام اس میں پڑھا جائے گا، اور اگر نہیں آئیں گے تو لام نہیں پڑھا جائے گا. ویسے میں ایک بات بتاؤں، یہ تو میں نے ایسے ہی ڈال دیا. عموماً میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں کو چاہے یہ پتا ہو کہ نہ پتا ہو کہ یہ قمری ہے کہ یہ شمسی ہے، لوگ پڑھتے صحیح ہیں. کیا خیال ہے سر؟ کوئی آدمی کو ڈاؤٹ ہے اس پہ؟ میرے خیال میں جتنے لوگ یہاں آئے ہیں وہ میرے خیال میں قمری کو قمری پڑھتے ہیں اور شمسی کو شمسی پڑھتے ہیں. میرے خیال میں کوئی اس پہ تبدیلی نہیں ہے. جی سر. آصم صاحب کدھر ہیں آپ؟ جی موجود ہوں. موجود. جی ذرا کچھ بتائیں گے مورب باللام کے حوالے سے؟ الف اور لام کے حوالے سے مورب باللام. مورب باللام، یہ مورب باللام جو اس میں معرفہ کی 7 اقسام میں سے ایک قسم ہے، 5ویں قسم جو آپ نے بتائی. اس میں یہ استعمال ہوتا ہے کسی بھی نکرہ اسم کو معرفہ اسم میں تبدیل کرنے کے لیے. مورب باللام استعمال ہوتا ہے، یعنی الف لام کا اضافہ کیا جاتا ہے. جیسے مثال پڑھی ہم نے کتاب، تو اس کا معرفہ ہوگا الکتاب.
اور آپ مثال صحیح بتائیں. کتاب نہیں پڑھا آپ نے, پڑھا کتابن. کتابن, جی کتابن. جیسے ایک پوائنٹ میں آپ کو بتاتا ہوں, وہ اپنے پاس نوٹ کر لیں. جب بھی آپ سے کوئی اسم کی بات کی جائے نا, تو آپ نے ہمیشہ اس اسم کو اس کی اصل حالت پہ پڑھنا ہے, اور اسم کی جو اصلی حالت ہے وہ ہمیشہ یاد رکھیے گا حالت رفع. اسم حالت نصب اور جر میں جب ہوتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی. تو اگر آپ ویسے کسی سے جنرلی جب بات کریں تو مثال کے طور پہ اگر آپ سے کوئی پوچھے اس کا نام کیا ہے, تو آپ اس کو کہیں گے محمد دن. آپ یہ نہیں کہیں گے محمد دن یا محمد دن, نہیں کہیں گے نا, آپ اس کو محمد دن ہی کہیں گے. تو ہمیشہ جب بھی کوئی ایگزامپل بھی دیں اسم کی, چاہے یہاں دیں کسی بھی دیں, تو اس کو ہمیشہ حالت رفع میں کوٹ کریں. آپ بتائیے. جی بہتر. جیسے نکرہ کی اگزامپل ہم نے کی کتابن, تو اس کا معرفہ ہے الکتاب. ٹھیک ہے, کیا کرتا ہے مطلب الکتاب کیسا ہوا, کیا کرتا ہے الکلام جب آتا ہے تو یہ خاص کر دیتے ہیں نا اس کو. آپ کتابن ایک کتاب ہے تو الکتاب خاص کتاب. نہیں, اس کے علاوہ اور کیا کرتا ہے, ایک اسٹیپ اور کرتا ہے نا, وہی کرے. کتابن پہ تنوین تھی, الکتاب آیا تو کیا کیا اس نے, جی تنوین کو ہٹا دیا اس نے, تنوین ہٹا دی. جی, اور اس کے علاوہ کیا چیز آپ نے خاص نوٹ کی اس میں؟ اس کے علاوہ ایک خاص چیز آپ نے یہ بتائی, ایک دو اور پوائنٹس, کہ ال کبھی معرفہ میں داخل نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں معرفہ میں داخل نہیں ہو. جیسے زیدن ہم نے پڑھا تو وہ ال زید نہیں ہوگا, وہ زیدن اٹ سیلف معرفہ ہے, ٹھیک ہے, اس کو اس میں ال شامل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا, اور اس کے علاوہ آپ نے یہ ایک رول بتایا, ایک اہم چیز, کہ غیر منصرف عام طور پہ جس طرح ہم نے پڑھا ہے پہلے, کہ حالت جر قبول نہیں کرتے ہیں سوائے دو حالتوں کے. لیکن اس میں آپ نے ایک کنڈیشن بتائی ہے کہ جب کسی غیر منصرف پر الف لام داخل ہو جائے تو وہ جر حالت جر قبول کر لیتے ہیں. اور اس میں ایک پوائنٹ اور بھی نوٹ کریں, جب میں نے آپ سے کہا کہ غیر منصرف حالت جر قبول نہیں کرتے, وہ قبول کیا کرتے ہیں, الف لام جب داخل ہوگا تب وہ قبول کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے وہ پھر بھی غیر منصرف ہی کہلائے گا, وہ منصرف نہیں بنائے گا. اب یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ منصرف ہو گیا. جی ٹھیک, کہلائے گا غیر منصرف ہی. اس میں قبول الف لام کی وجہ سے, اس نے جو قبولیت کی ہے, جس طرح نکاح میں آپ قبول کرتے ہیں نا قاری پولیس کے سامنے, قبول ہے قبول ہے, حالانکہ آپ کا دل نہیں ہوتا, دل نہیں تھا آپ کا قبول کرنے کا, لیکن آپ نے مولوی کے چکر میں آپ نے کہا قبول ہے قبول ہے. ایسے ہی کیا تھا نا آپ نے عاصم صاحب. تو یہاں بھی یہی ہوا, حالت جر جو ہے وہ الف لام کی وجہ سے آ گیا, ادروائز اس کو آنا نہیں تھا. اچھا, تنوین کے بارے میں میں نے آپ سے کہا کہ نکرہ اسم کی جو پہچان ہے, واحد اسم کے اوپر تنوین ہوتی ہے, اور نکرہ اسم کا جو مفہوم ہوتا ہے وہ ایک کوئی یا کچھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو الف لام کے بھی حوالے سے سمجھ لیں کہ الف لام جو ہے وہ کرتا کیا ہے, وہ معرفہ کر دیتا ہے. پہلی بات تو الف لام معرفہ کر دیتا ہے. کسی بھی نکرہ اسم کو پہلا کام تو کیا کرتا ہے, وہ معرفہ کر دیتا ہے. نکرہ اسم کو معرفہ کرتا ہے, پہلی چیز. الف لام بیسکلی جو ہے نا وہ آپ کو قرآن مجید میں بھی اور عربی زبان میں بھی تین معنی کے لیے آتا ہے, تین طور پہ اس کا معنی استعمال ہوتا ہے. پہلی چیز تو یہ کہ کسی چیز کو خاص کرتا ہے. پہلی چیز کیا کرتا ہے, کسی چیز کو خاص کر دیتا ہے. آپ نے کہا کتابوں, کوئی کتاب, آپ نے کہا الکتاب کتاب, اب یہ کوئی خاص کتاب ہے. اسی لیے آپ دیکھیں جب قرآن مجید میں بھی کتاب کی بات آتی ہے, ٹھیک ہے, الکتاب کی جب بات آتی ہے تو آپ سمجھ جاتے ہیں کہ کوئی خاص کتاب کی بات ہے. کتابوں کی بات ہوگی تو وہ کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے. دوسری چیز جو الف لام کی جو معنی میں آتا ہے وہ تمام کے معنی میں لیتا ہے. الف لام جو ہے وہ تمام کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. تمام کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. آپ جب کہتے ہیں
الحمدللہ رب العالمین. تو آپ اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ کل کی کل تعریف اور شکر، تمام کی تمام تعریف اور شکر، سب کی سب تعریف اور شکر، یعنی تمام کا مفہوم دے. اسی طرح سے دیکھیں سورہ عصر میں آپ پڑھتے ہیں والعصر ان الانسان ان الانسان، بے شک تمام انسان، ساری انسانیت. پھر آپ اس کا مفہوم جس طرح سے بھی دے دیں. تو 2 پوائنٹ نوٹ کر لیں. پہلی تو کسی چیز کو خاص کر دینے کے لیے کے معنی میں آ سکتا ہے، کسی چیز کو تمام کے معنی میں لا سکتا ہے. اور جو تیسرا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اس کو بھی نوٹ کر لیں. یہ تیسرا پوائنٹ یہ ہے سر کہ جس چیز کا ذکر پہلے ہو چکا ہو، جس چیز کا ذکر پہلے ہو چکا ہو یا جو پہلے سے موجود ہو، جس چیز کا ذکر پہلے کیا جا چکا ہو یا جو پہلے سے موجود ہو، اور اس چیز کو اگر دوبارہ لانا ہے تو الف لام داخل کر کے لائیں گے. کسی چیز کا ذکر، یہ نوٹ کر لیں پوائنٹ، کسی چیز کا ذکر پہلے سے موجود ہو، ٹھیک ہے، یا پہلے ہو چکا ہو. کسی چیز کا ذکر پہلے ہو چکا ہو یا پہلے سے موجود ہو، اور اسی چیز کو دوبارہ لے کے آنا ہو تو بھی الف لام کا استعمال ہوتا ہے. اور یہ قرآن مجید میں بہت اسلوب ہے. اور ابھی مجھے حالیہ پتہ چلا تھا کہ اس الف لام کے بیس کے اوپر جو ہے وہ ایک بڑا عجیب سا مفہوم بھی لوگوں نے حاصل کیا ہے. میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی ایگزامپل رکھتا ہوں، صرف ایک، ابھی صرف اس کو سمجھنے کے لیے. پہلے تو اس پوائنٹ کو نوٹ کر لیں کہ الف لام کا جو تیسرا مقصد، جو قرآن، ہمارا سبجیکٹ قرآن ہے، ہم صرف قرآن لیول پہ بات کرتے ہیں آپ سے. میری کوشش بھی یہ ہوگی کہ میں آپ سے عربی گرامر کی بھی انالیسس اور عربی گرامر کو بھی میں آپ کو خاص قرآن کے ساتھ ہی رکھوں گا، کہ ہمارا سبجیکٹ ہی قرآن ہے. ہم نے اوقاز نیوز پیپر پڑھنا ہی نہیں ہے. جب اوقاز نیوز پیپر پڑھنے کی بات آئے گی تب ہم دیکھیں گے کہ ہم نے کس طرح سے پڑھنی ہے. لیکن فی الحال ہمارا سبجیکٹ صرف یہ ہے، ہم اسی حوالے سے جائیں گے. جو تیسرا مفہوم جس میں الف لام استعمال ہوتا ہے کہ جس چیز کا ذکر پہلے کیا جا چکا ہو یا پہلے سے موجود ہو. اس کی میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ جیسے قرآن مجید میں آیت ہے ارسلنا الی فرعون رسولا، ہم نے بھیجا فرعون کی طرف رسولا. کیا ترجمہ کریں گے؟ رسولن کا کیا ترجمہ کریں گے؟ ایک رسول. ایک رسول. کیا ترجمہ کریں گے؟ ایک رسول. ایک رسول. ہم نے بھیجا فرعون کی طرف ایک رسول. آگے پھر کہتا ہے، یہ سورہ مزمل کی شاید آیت ہے، فعصا فرعون فرعون رسول رسول. ہم نے بھیجا فرعون کی طرف ایک رسول، تو فرعون نے اس رسول کی نافرمانی. تو آپ دیکھیں رسولن جو ہے پہلے سے موجود تھا نا سر، اسی رسول کا دوبارہ جب ذکر کیا گیا تو آپ دیکھیں معرفت ہے.
اور یہ قرآن مجید میں آپ کو بہت ساری جگہوں پر اسلوب ملے گا، بہت ساری جگہوں. لیکن اسی لیے تو کہتے ہیں نا جب قرآن مجید کو آپ پڑھتے ہیں اور جب آپ اس کے مفہوم کو دیکھتے ہیں اور جب قرآن مجید کو آپ اس کی انالیسس کرتے ہیں یا اس کی آپ تفسیر کے لیے جاتے ہیں یا اس کی آپ تشریح بیان کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اس کا آپ کو آگے پیچھے کا اس کا زمان مکان تو اپنی جگہ پہ کہ وہ کس وقت نازل ہوئی تھی، کیا حالات تھے، وہ تو اپنی جگہ پہ. لیکن ایز اے اسٹوڈنٹ آپ کو سمجھنے کے لیے ہمیشہ آپ کبھی بھی آپ کو کسی آیت میں کبھی بھی آپ کو کسی جگہ کو مشکل آئے، آپ کا اس کا خاصہ یہ کہ اس بات کے بارے میں کوئی نہ کوئی چیز عموماً پیچھے اور بعض دفعہ آگے بھی کہیں نہ کوئی ریفرنس آپ کو ملے گا. اس لیے فوراً کسی آیت کو ایک جگہ پہ دیکھ کے اس کے بارے میں کوئی فیصلہ بھی نہیں باندھنا چاہیے. اسی لیے تو کہتے ہیں نا کہ بعض دفعہ ہم کسی آیت کو پڑھ کے کسی ایک آیت کو پڑھ کے اس کے اوپر اپنا ایک اسٹیٹمنٹ جاری کر دیتے ہیں، وہ بڑا خطرناک ہو جاتا ہے. یہ بڑا خطرناک ہو جاتا ہے اس معاملے میں. جیسے مثال کے طور پہ اگر آپ نے کوئی بات طلاق کے اوپر کہنی ہے، مثال کے طور پہ چھوٹی سی ایگزامپل دے رہا ہوں کہ طلاق کے اوپر کوئی بات کرنی ہے تو آپ کو پھر طلاق کے بارے میں سورہ بقرہ کی بھی آیتیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. آپ کے پاس کچھ آیتیں جو ہیں وہ نساء کے حوالے سے بھی ہونی چاہیے، تحریم کے حوالے سے بھی ہونی چاہیے، نور کے حوالے سے بھی ہونی چاہیے، احزاب کے حوالے سے بھی ہونی چاہیے، سورہ طلاق کے حوالے سے بھی ہونی چاہیے. یہ ہر جگہ کی آیت آپ کے ذہن میں یہاں موجود ہو تو پھر آپ اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی بات کر سکتے ہیں، کوئی نہ کوئی چیز اس کے بارے میں رکھ سکتے ہیں. نہیں تو آپ نے کسی ایک جگہ پہ پڑھ لیا اور آپ نے اس کے اوپر کوئی اپنا اسٹیٹمنٹ دے دیا، کسی چیز کو کر دیا. پھر آپ کو کچھ جگہوں پہ اس چیز کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے کہ یہ جو سورت کے جو مضامین تھے اس کا مقصد کیا تھا. لیکن ایک قاری ہونے کے ناطے، ایک اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے، میں اور آپ سب اسٹوڈنٹ ہیں، ٹھیک ہے جی. میں تو اپنے آپ کو اسٹوڈنٹ ہی کہتا ہوں، مجھے امید ہے آپ لوگ بھی شاید ایسے ہی سمجھتے ہوں گے، کیونکہ قرآن کے معاملے میں ہم سب اسٹوڈنٹ ہی رہیں گے جب تک ہماری موت نہیں ہو جائے گی. جب تک ہماری موت نہیں ہو جائے گی ہم سب اسٹوڈنٹ ہی کہلائیں گے، چاہے آپ کتنا پڑھ لیں، چاہے آپ کتنا اس کو سمجھ لیں، آپ کچھ بھی اس میں کر لیں، اس کے جو اثرات ہیں، اس کے جو عجائب ہیں، یہ قیامت تک پورے نہیں ہو سکتے. یہ قیامت تک ممکن ہی نہیں ہے پورے ہو سکتے. اور اس کی سب سے بڑی اگزامپل آج کی میڈیکل سائنس کی ریسرچز ہیں. آج کی میڈیکل سائنس کی ریسرچز ہیں. میں آپ کو 2 ریسرچ آپ کے سامنے سے رکھتا ہوں. ڈاکٹر کیتھ مور، بہت بڑا نام ہے، گائنیکالوجسٹ کی مطلب کہ ایمبریولوجی کے اندر بہت بڑا نام ہے ان کا. اور ان کی جو کتاب ہے وہ جو ہے وہ میڈیکل سائنس کے اندر بھرپور طریقے سے پڑھائی جاتی ہے. اور اس نے یونیورسٹی آف ٹورنٹو کے ہوتے تھے اور انہوں نے بڑی تحقیق کی ہے اور باقاعدہ 1980-81 میں ایک بہت بڑی اسلامک کانفرنس ہوئی تھی دمام میں. تو اس کے اندر انہوں نے اپنی ایمبریولوجی کو ٹوٹل قرآن سے ثابت کیا تھا. اور اس میں جو خاص طور پہ جو ایک آیت تھی، سورہ زمر کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب کوئی حمل سے ہوتی ہے تو وہ 3 اندھیروں میں ہوتی ہے. کوئی نہیں بتا سکتا تھا آج سے 50 سال پہلے، 100 سال پہلے کہ 3 اندھیرے کیا. 1450 سال پہلے کی بات ہے. یہ کون سے یہ 3 اندھیرے؟ آج میڈیکل سائنس نے اس کو ثابت کیا کہ وہ 3 اندھیرے کیا ہیں. ایک وہ پیٹ کا اندھیرا ہے، ایک وہ یوٹرس کا اندھیرا ہے، ایک اس واٹر باڈی کا اندھیرا ہے. یہ ایک الگ بات ہے کہ اس واٹر باڈی کے اوپر بھی ایک بہت بڑی سیف گارڈ ہے، وہ اپنی جگہ پہ. یہ 3 اندھیرے. اسی طرح سے سورہ نساء کے اندر ہے شاید، ہاں سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ہم تمہاری جلدوں کو جلائیں گے، ہم تمہاری جلدوں کو جب عذاب میں تم کو ڈالیں گے اور تمہاری جب جلدیں جل جائیں گی تو ہم اس کے بعد تمہاری ان جلدوں کو تبدیل کر دیں گے. کوئی نہیں بتا سکتا تھا آج سے 50 سال 100 سال پہلے کہ جلدوں کو تبدیل کرنے کا مقصد کیا ہے. آج میڈیکل سائنس نے اس چیز کو ثابت کیا ہے کہ اصل جو پین ہے وہ اسکن میں ہوتا ہے. ایک دفعہ اسکن اگر ڈرائی ہو جائے تو پھر اس میں پین نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ تبدیل کر دے گا تاکہ تم مزید اس کا عذاب چکھتے رہو، تم اس کا کنٹینیوس. تو یہ جو قرآن ہے یہ کسی کی اجارہ داری نہیں ہے، کسی کی میراث نہیں ہے. ہمارے یہاں جو ایک تصور بہت ساری جگہوں پہ بنا ہوا ہے کہ اس کو ایک خاص لوگ پڑھ سکتے ہیں،
اس کو ایک خاص طریقے کے لوگ پڑھ سکتے ہیں، جب تک ان کے پاس وہ خاص علم نہ ہو وہ اپنی جگہ پر ہے، ان کا احترام، ان کی عزت سب اپنی جگہ ہے، لیکن ان لوگوں نے پھر آپ کو اس طرح سے باندھ دیا کہ آپ آگے تحقیق ہی نہیں کر سکتے. اور اسی وجہ سے اگر آپ دیکھیں تو مسلمانوں نے اپنی ترقی اور آگے بڑھنے کے سارے راستے اسی لیے بند کر دیے کہ جس سے دنیا نے فائدے اٹھائے. یعنی ڈاکٹر کیتھ مور نے اس سے ثابت کیا اور اس نے کہا کہ اس کی ایک ایک بات حق ہے، اس کی ایک ایک بات صحیح ہے. اور اس سے پوچھا گیا تھا یہ سوال، اس سے پوچھا گیا تھا کہ آپ اس کو کلام، اللہ کا کلام مانتے ہیں؟ مجھے یہ نہیں معلوم کہ مسلمان ہوا کہ نہیں ہوا، یہ میرے پاس مجھے انفارمیشن نہیں ہے، لیکن اس سے یہ پوچھا گیا تھا کہ آپ کیا اس کتاب کو اللہ کا پیغام مانتے ہیں؟ اس نے کہا مجھے اس کو ماننے میں کوئی پرابلم نہیں. ہمارا تو تصور یہ ہے کہ وہ جو ہے نا لا یمسہ الا المطہرون، اس کو نہیں چھو سکتے سوائے پاک. تو ہمارے ذہنوں میں تو پاکی کا تصور بھی جو ہے نا صرف وضو ہے کہ آپ وضو کر لیں گے آپ پاک ہو جائیں گے، عورت کے ایام ختم ہو جائیں گے تو پاک ہو جائے گی، آپ کی اگر جنابت ہے تو آپ نے جنابت کا غسل کر لیا پاک ہو جائے گی. جبکہ اصل پاکی تو یہی نہیں، اصل پاکی تو آپ کے اندر کی پاکی ہے. آپ باہر سے کتنے بھی پاکی ہو جائیں، اندر سے آپ گندے کے گندے ہیں، آپ جھوٹ بول کے آ رہے ہیں اور آپ بولیں گے میں قرآن پڑھوں گا مجھے یاد سمجھ آ جائے گا، یاد ہو جائے گا، کیسے ممکن ہے؟ آپ چوری کر کے آ رہے ہیں اور آپ وضو کر کے قرآن پڑھ لیں گے آپ پاک ہو جائیں گے، کیسے ممکن ہے؟ تو ایک بات ہمیں تو اسی لیے اثر ہی نہیں کرتا کیونکہ ہماری پاکی کا تصور ہی کچھ اور. کتنی بدقسمتی ہے کہ ہم کلمہ گو ہو کے، ہم مسلمان ہو کے ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر تم یہ قرآن خود سے پڑھو گے، یہ قرآن اگر تم نے خود سے پڑھ لیا اور اپنی سمجھ سے پڑھ لیا تو گمراہ ہو جاؤ گے. اور ایک نان مسلم وہ کس عالم کے پاس جا کے پڑھا تھا؟ کیتھ مور کس کے پاس گیا تھا؟ یا وہ سائنٹسٹ جس نے پروف کیا کہ اسکن کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ اور ایسی بہت ساری قرآن مجید کے بارے میں کہتے ہیں کہ تقریباً کوئی 80 یا 85% جو ہے وہ سائنس نے اس کی چیزوں کو ثابت کر دی ہے. اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ باقی 15 ثابت نہیں، 15 تک پہنچا ہی نہیں ہے، وہ پہنچ ہی نہیں پایا ابھی تک. وہ کیسے انہوں نے، وہ کس نے ریسرچ کی ساری؟ تو کیا وضو کر کے ریسرچ کرتے تھے؟ ہم وضو کے چکر میں رہ کے اپنے آپ کو ہم نے جو ہے نا بالکل ہی وہ کر دیا. تو یہ سمجھنے کی چیز ہے، اس کو سمجھیں. اور اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ جیسے وہ مجھے یاد ہے کہ اس بارے میں امین اصلاحی صاحب کا بھی یہ کوٹ تھا اور کسی اور کے ریفرنس سے بھی میں نے یہ کوٹ سنا کہ آپ جب قرآن کی آیت کو پڑھا کریں یہ سوچ کے پڑھا کریں کہ یہ آپ سے مخاطب ہے، یہ عاصم فراز صاحب آپ سے مخاطب ہے، یہ بدر اقبال صاحب آپ سے مخاطب ہے، یہ فضل غفار صاحب یہ آپ سے مخاطب ہے. جب وہ آپ سے کہتی ہے یا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، تو وہ آپ سے کہہ رہی ہے جو تم ایمان کے دعوے دار ہو. تم ایمان کے دعوے دار ہو نا، تو یاد رکھو کہ تمہیں موت نہ آئے. کم سے کم کنڈیشن یہ کہ تم فرمانبرداری ہو. میں اس آیت کو پڑھتا ہوں، میں کہتا ہوں ہاں ارے یہ آیت تو جو ہے نا ابو جہل کے لیے آئی تھی، او نہیں یہ تو جو ہے نا یہ بن سفیان کے لیے آئی تھی، تو میرے لیے کیا تھی؟ میں گھر چلا جاؤں، مجھے کتاب پڑھنے کی ضرورت کیا؟ مجھے قرآن کو پڑھنا بھی نہیں چاہیے. ہم وہی کام کرتے ہیں اور پھر اس آیت کو ذہن میں رکھیں. ایک آخری آیت آپ کے ساتھ کروں گا پھر انشاءاللہ ہم آج کی کلاس کو کلوز کریں گے کیونکہ یہ سبجیکٹ آپ کا ختم ہو گیا. اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو نماز کے قریب مت جاؤ اگر تم نشے کی حالت میں ہو یہاں تک کہ تم سمجھ سکو. یہ قرآن کس کے اوپر اترا ہے؟ عربوں پہ اترا ہے، ان کی زبان میں اترا ہے، ان کی اس وقت کی زبان میں اترا ہے. اللہ ان سے کہہ رہا ہے کہ تم جب نشے کی حالت میں ہو تو تم نماز کے قریب مت جاؤ یہاں تک کہ تم اس کو سمجھنے لگ جاؤ. یعنی تمہیں سمجھ میں نہیں آ سکتا، ممکن نہیں ہے. عرب سے بات ہو رہی ہے اور ہمارے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہمیں تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا. تو کیا یہ آیت ہم پہ لاگو نہیں ہوتی؟ کبھی سوچا ہے کبھی ہم نے اس کو؟ ہم کھڑے ہوتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہم پڑھ کے آ رہے، ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی، بس کھڑے ہوتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا ہمیں. اسی لیے جب کوئی قاری پڑھا رہا ہوتا ہے ہمارے ملکوں میں اور وہ سیدنا یوسف کو کنویں میں پھینک تو دیتا ہے، نکالتا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے میں نے کہاں رکنا ہے کہاں نہیں رکنا، اسے سمجھ ہی نہیں آتا. تو اس سے اس کتاب کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا اگر ہے تو میں نے آپ کو پہلے دن سے اپنی اس میں کہا تھا کہ اس کی کچھ پری ریکویزٹس ہیں. اس پری ریکویزٹس کے اندر 2 پری ریکویزٹس بہت امپورٹنٹ ہیں. پہلی چیز کہ جب آپ کہتے ہیں تعوذ جب پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ آپ کو تصور لینا چاہیے
یہ آپ کو یہ تصور لینا چاہیے کہ میں واقعی اللہ کی پناہ میں، میں واقعی اللہ کی پناہ میں ہوں. کس سے؟ اس شیطان سے جو مجھے بھی بہکائے گا، جو مجھے ادھر ادھر لے کے جائے گا. وہ اگر مجھے لے کے بھی گیا تو مجھے واپس لوٹ کے ادھر آنا ہے. مجھے اسی کے الفاظوں پہ غور کرنا. اللہ تعالیٰ جب کہتا ہے نا فلا یتدبرون القرآن، یہ یتدبرون، یہ دبرا یدبرو، انشاءاللہ آپ آگے جا کے پڑھیں گے، آپ کو اس کا معنی بھی پتہ چلے گا، لیکن اس کے اصل معنی ہے پیٹ کے. تو اللہ کہتا ہے فلا یتدبرون القرآن، تم کیا اس کے پیچھے دیکھتے نہیں ہو؟ تم اس پہ غور و فکر نہیں. ہم نے اس کا لفظ غور و فکر لیا اور نکل گئے. اللہ تو کہتا ہے اس کے پیچھے تو دیکھو میں کہنا کیا چاہتا ہوں، میرا مقصد کیا ہے. تمہاری تخلیق کا مقصد تمہیں معلوم ہے. اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ کہا تمہاری تخلیق کا مقصد کیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدونی، نہیں پیدا کیا میں نے انسانوں اور جنوں کو تاکہ وہ میری عبادت کریں. الا لیعبدونی، میری عبادت کریں. انشاءاللہ کچھ عرصے بعد ابھی ترجمہ نکالیں گے کہ میری عبادت کریں. ترجمہ نکلا کیسے اس میں سے؟ تو اللہ آپ سے کہتا ہے، اور یہ عبادت کا مفہوم پھر آپ جائیں سورہ نام کی اس آیت کو، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت فقط اللہ کے. جس شخص کی یہ عملی توحید نہیں ہے وہ عقیدے کی توحید لیے پھرتا رہتا ہے. بس عقیدے کی توحید. یہ چند ایک چیزیں تھیں. بہرحال وسعت کے لحاظ سے بہت سادہ اور بہت آسان چیز تھی. ٹوٹل 7 ہم نے وسعت کے لحاظ سے، ہر اسم بائی ڈیفالٹ نکرا ہے جب تک اس کا معرفہ ثابت نہ ہو جائے. ہم نے صرف معرفہ اسم پڑھا. معرفہ اسم کی ٹوٹل 7 اقسام ہیں. 5 آپ کے سامنے پڑھی میں نے، 2 ہم اس وقت پڑھیں گے جب اس کی ضرورت پڑے گی، جب وہ وقت آئے گا. وہ 5 اقسام کون کون سی تھیں؟ سب سے پہلے اسم علم. اسم علم کسی پراپر نام کو پکڑ لیں آپ کے، کسی شخص کا نام یا کسی شہر ملک کا نام. اسم ضمائر جو اس خاص نام کو ریپلیس کر. اسم اشارہ کو خاص ایسے پوائنٹ، جس کو پوائنٹ کرنا اس کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں عربی زبان میں، اسے اسم اشارہ کہتے ہیں. اسم موصولہ 2 جملوں کو جوڑنے کے لیے جو کنجنکشن استعمال ہوتے ہیں اسے اسم موصولہ کہتے ہیں. معرف باللام، ہر نکرہ اسم، کوئی بھی نکرہ اسم ہو، اس کو خاص کرنا ہو، اس پر الف لام داخل کرنا. الف لام جب داخل ہوگا تو وہ اس اسما جن کے اوپر تنوین آتی ہے اس کی تنوین ڈراپ ہو جائے گی. اور الف لام کی دوسری خاصیت یہ ہے کہ الف لام اگر غیر منصرف اسما پہ آ جائے تو غیر منصرف اسما عموماً حالت جر قبول نہیں کرتے، لیکن جب الف لام داخل ہوتا ہے تو حالت جر قبول کر لیتے. بس یہ چند ایک چیزیں تھیں. نکرہ اسم کا یا واحد اسم کی ہمیشہ ذہن میں رکھیں، اس کی پہچان ہے تنوین. اور نکرہ اسم کا مفہوم ہمیشہ آپ کو ملے گا ایک، کوئی یا کچھ. الف لام کے بارے میں سمجھ لیں کہ الف لام بیسکلی قرآن مجید میں جو 3 معنوں میں استعمال ہوا ہے. کسی چیز کو خاص کر دینا، تمام کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اور ایک بہت معنی جو بڑا وہ ہے کہ ایسی چیز جس کا پہلے سے ذکر کیا جا چکا ہو یا پہلے سے موجود ہو، ایسی صورت کے اندر بھی جب اس کو دوبارہ اس چیز کو لایا جاتا ہے تو وہ معرفہ کر کے لے کے آتا ہے. یہ چند ایک چیزیں تھیں، اس کو ذہن میں رکھیں. جو ہم نے 4 چیزیں پڑھی ہیں اس کو ایک دفعہ دہرائیے گا، اس کو ایک دفعہ دیکھیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے اگر زندگی دی اور زندگی میں وفا کی تو جمعے سے ہم انشاءاللہ جملہ شروع کرنے کی کوشش کریں گے. تب تک کے لیے آپ سب لوگوں سے اجازت. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سر. سر وہ آیت کا ترجمہ دوبارہ بتائیے گا، کل ان صلاتی و نسکی والی.